آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کی یہ خاصیت ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ خیبر کی جنگ 628 عیسوی میں ابتدائی مسلمانوں اور خیبر کے یہودی برادری کے لوگوں کے درمیان 7 ہجری میں لڑی گئی۔ خیبر کی جنگ کے بارے میں ہمیں صحیح بخاری میں بھی کچھ حصہ ملتا ہے، صحیح مسلم میں بھی، اور باقی روایات کے اندر موجود ہے۔ دراصل القمص کا ایک قلعہ تھا خیبر کے اندر جو کہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگر صحابہ کو بھیجا اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن صحابہ کو شکست ہوئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس قلعے پر قبضہ کرنے کی متعدد کوششیں چند ایک لڑائیوں میں ناکام ہوئی۔ پہلی کوشش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جنہوں نے جھنڈا لے کر لڑے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو بکر سے زیادہ زور سے لڑے لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ اس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، خدا کی قسم کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے فتح عطا کرے گا۔ اب یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی پلٹ کر آپ سے محبت کرتا ہے تو کیا شان ہوگی اس شخص کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا۔ اسی کشمکش میں صحابہ کی رات گزر گئی کہ کل یہ جھنڈا کس خوش نصیب شخص کو دیا جائے گا۔ جیسے ہی کل کا دن آیا تو سب صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے سب کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، "این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔" سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی عبادت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس موقع پر کہ اللہ کے نبی میرا نام لیتے۔ انہوں نے رشک کیا امام علی علیہ السلام کے اوپر۔ تو امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا جو کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ تو امام علی کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، انہیں آشوب چشم تھا، تو انہیں بلایا گیا۔ وہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس قدر تکلیف تھی، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اور یہ معجزہ تھا کہ ایک وائرل ڈیزیز جو تھی، جو کہ اپنے وقت پر ٹھیک ہوتی ہے، وہ فوراً ایسے ہو گئی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا امام علی کی، تو امام علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ہو گئی کہ جیسے پہلے کبھی ان میں تکلیف تھی ہی نہیں، اور میں پہلے سے زیادہ اچھے سے دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں جھنڈا دیا اور انہیں روانہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ملتا ہے، جس کا نمبر ہے 3009، کہ جب اللہ کے نبی نے امام علی علیہ السلام کو روانہ کیا جھنڈا دے کر، تو امام علی نے کہا، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر اور سکون سے ان کے پاس جاؤ یہاں تک کہ تم زمین میں داخل ہو جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر کیا حکم ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ رکھنے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3009 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قمص کا قلعہ تھا جسے فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے امام علی کو بھیجا تھا، اسی کے دوران آپ نے مرہب کو قتل کیا تھا۔ جب امام علی قمص کے قلعہ پر پہنچے تو دروازے پر ان کی ملاقات ایک یہودی سردار مرہب سے ہوئی جو جنگ میں بہت تجربہ کار تھا۔ مرہب نے کہا کہ میں خیبر اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں جس کا ہتھیار تیز ہے، ایک تجربہ کار جنگجو، کبھی نیزہ مارتا ہوں کبھی تلوار سے وار کرتا ہوں۔ اسی کو امام علی علیہ السلام نے پھر اسی کی زبان میں جواب دیا جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے،
میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح۔ میں اپنے مخالف کے حملے کا جواب اس سے زیادہ شدید کر کے دیتا ہوں۔ تو یہ کچھ اشعار ہیں جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ مرہب نے جب امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا تو امام علی کی ڈھال کو توڑ کر وہ ان کے کندھے پر جا لگا۔ اب شیر زخمی ہو چکا تھا، اور زخمی شیر جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو امام علی نے اللہ کا نام لے کر جب اس پر ضرب لگائی اور اس قدر زور سے تلوار ماری کہ اس نے اس کی ڈھال کو توڑا، اس کے سر پر جو موجود تھا جنگی کھول اسے توڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کچھ روایات کے مطابق آتا ہے کہ مرہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ مرہب کی کھوپڑی جو تھی، جو سر تھا، تلوار اس کو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں میں جا کر لگی۔ تو دونوں صورتیں ہی صحیح ہیں، 2 ٹکڑے تو ہوئے ہیں اس کے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ سر کو چیرتے ہوئی تلوار جب دانتوں میں تک چلی جائے تو کس قدر طاقت تھی امام علی علیہ السلام کے وار میں، اور اس طرح مرہب جہنم واصل ہوا اور قلعہ فتح ہو گیا۔